بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 جولائی ہے، دن ہے جمعرات کا۔ کل 19 جولائی بڑا اہم دن ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیکن آج بھی خبریں یہ ہیں، 18 جولائی کی خبریں بھی یہ ہیں کہ نون لیگ کو شکست پر شکست ہو رہی ہے۔ حکومت کو، اس کے اتحادیوں کو بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صنم جاوید کو رہا کیا گیا، اب باقاعدہ ان کی رہائی کا حکم نامہ آ گیا ہے، فیصلہ آ گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کسی اور کیس میں، چونکہ گرفتاری مطلوب نہیں ہے، حکومت نے خود یہ کہہ دیا ہے، اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہو کر یہ کہا ہے کہ جی بلوچستان میں بھی جو ظاہر ہے انہوں نے جعلی مقدمہ کیا وہ بھی ہم واپس لے رہے ہیں، اور مزید کسی مقدمے میں صنم جاوید کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد رہائی کا حکم دے دیا گیا اور فیصلہ آ گیا ہے کہ کسی اور کیس میں صنم جاوید کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، یہ یقین یعنی آ گئی ہے۔ اب صنم جاوید رہا ہے، ان کے بچے، ان کے والدین خوشی سے نڈھال، آخرکار صنم جاوید کو رہائی مل گئی ہے اور کسی اور کیس میں ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، یہ حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے۔ اور سنیے، ریمارک سے نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو تنقید کا نشانہ بنانا، یا یہ کوئی پرسنل ہو گئی تھی لگتا ہے، اور مریم نواز پر تنقید کی وجہ سے صنم جاوید کو اتنا عرصہ بار بار گرفتار کیا گیا، کبھی کسی شہر، کبھی کسی جیل، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نون لیگ کو ایک اور شکست فاش ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے حکومت 18 مہینے، یہ بات اب رپورٹ کی جا رہی ہے، اندازہ لگائیے، انٹرنیشنل ایجنسی یہ بات کر رہی ہے، حد ہو گئی ہے ویسے، یہ پاکستان کے بارے میں اب یہ باتیں ہوں گی، 18 مہینے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا سپریم کورٹ فوج کو بلائے گی؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے، کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم کسی صورت بھی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ جو کل کے دن کی میں نے بات کی ہے، اس میں کون سی بڑی وکٹ گر چکی ہے، پہلے ہی میچ شروع ہونے سے پہلے ہی وکٹ گر جائے، ابھی میچ شروع ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن پہلے ہی وکٹ گر جائے یہ بھی کمال ہے۔ تو ان سب پر ہم بات کریں گے۔ نون لیگ کو شکست فاش ایک تو یہ صنم جاوید کی رہائی ہے۔ اب مریم صاحبہ ظاہر ڈریں گی کہ جی وہ مخصوص نشستوں پر آ گئی پنجاب میں تو کیا حال ہوگا، وہ تو اس کا نام سننا پسند نہیں کرتی، ذرا ان کے بارے میں کوئی نعرہ لگا دے، کوئی ان کی عزت پر ان کو لگتا ہے جی حرف آ گیا ہے، ان کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے، تو وہ تو ساروں کا داخلہ ہی پنجاب اسمبلی بند کر دیتی ہیں۔ اب وہ کیا کریں گے؟ شکست صرف یہی نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کو کسی طرح سے کوئی جلسہ، جلوس، ریلی کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا نام تک لینے کی اجازت نہیں تھی، عمران خان کی تصویر نہیں چل سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود ان پر مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، ادارے ان کے خلاف ہیں، سارا کچھ ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں اگر کوئی جماعت سب سے زیادہ زیر عتاب آئی ہے تو اس وقت وہ تحریک انصاف ہی ہے۔ اس کے باوجود یہ حال ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کروا کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، پھر بھی ان کو گھروں پر ریڈ کروانے پڑ رہے ہیں اور لوگوں کو غائب کرنا پڑ رہا ہے، اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ابھی جمشید دستی بچ گئے، ایک اور رہنما ہیں وہ پکڑ لیے گئے، اور پکڑے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کر کے بھی ان کو ہار ملی ہے، شکست ہو چکی ہے۔ جب یہ پابندی کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی مشکل نظر آ رہی ہے کہ جی تحریک انصاف پر پابندی لگا دیں، اس میں لوکل پریشر تو آئے گا ہی آئے گا، انٹرنیشنل پریشر بہت آئے گا۔ تو اب انہوں نے کہہ تو دیا ہے کہ جی ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں، لیکن اب عمل درآمد ذرا مشکل ہو چکا ہے۔ اور اوپر سے یہ جو خیال تھا کہ ہم ججز کو دھمکا دیں گے، دبا دیں گے، وہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ ججز ایمرجنسی ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ ججز ایمرجنسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جناب ایمرجنسی لگا کر سارے ججز کو گرفتار کر لیا جائے گا، گھروں میں بٹھا دیا جائے گا، ایسا نہیں ہونے والا، یہ بھی خبر آ رہی ہے۔ اگرچہ منیب فاروق صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں، بارہا یہ کہہ رہے ہیں، اپنے وی لاگز میں کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ طلعت حسین صاحب جن کا حال ہی میں پروگرام آف ایئر ہوا، ان کے ساتھ بھی انہوں نے وی لاگ میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی فیصلہ ہو چکا ہے، اتحادیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، صدر پاکستان، وزیر اعظم یہ سب فارغ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو ساتھ چلنا پڑے گا، پابندی کا فیصلہ ہو گیا ہے، تحریک انصاف پر ہر صورت پابندی لگے گی۔ اب جناب جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ چلے گا، جس طرح پہلے بھی چل رہا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اور اب دیکھیں آپ کے اب جوتیاں پڑنے والی ہیں، مار پڑنے والی ہے، ایسی تیسی ہونے والی ہے، اور یہ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، یہ فیصلے ہو چکے ہیں، یہ منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن ابھی تو دیکھ لیجئے، ابھی آج کی خبر تو یہ صنم جاوید کی بھی رہائی ہوئی ہے، اور اوپر سے پارلیمنٹ ہاؤس سے اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی طرف تحریک انصاف کے رہنماؤں نے مارچ بھی کیا ہے، رہا کرو عمران خان کو رہا کرو، یہ بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ تو جناب نون لیگ کی شکست کی بات ہو گئی۔ اب آ جائیے وکٹ پر۔
وکٹ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اب یہ ایسے لگتا ہے کہ ٹاسک ہے کہ جی وہ تو ریٹائر ہو رہے ہیں، 2/3 اکثریت تو مل نہیں رہی، اور یہ لگتا ہے کہ 2/3 اکثریت نہ مل کر بھی حکومت تو رہنی ہے، مخصوص نشستیں اگر تحریک انصاف کو مل بھی جاتی ہیں تو حکومت کے پاس میجورٹی پھر بھی رہے گی، جعلی میجورٹی ہوگی، لیکن پہلے بھی اسی طرح چل رہے ہیں 2 سال سے وہ جس طرح چل رہے ہیں، اور اب تو 8 فروری کا بالکل ہی حال پتلا ہو گیا، مینڈیٹ چوری کرنا پڑا، لیکن اس طرح چل رہے ہیں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا پیچھے کوئی ایک یہ کہنا چاہیے کہ ایک بڑا پلان تھا، بڑا خطرناک کوئی، جس پر ان کی اتنی زیادہ توجہ تھی، اتنی زیادہ چیخیں نکل رہی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور اسناد ملک صاحب نے کہا کہ جی یہ کوئی بڑا خوفناک پلان تھا، بڑا خطرناک پلان تھا، ورنہ تو حکومت کو اس طرح بظاہر کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے۔ اور اب ججز بھی یہ ایمرجنسی سے ڈرنے والے ججز نہیں ہیں، انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا، انہوں نے اپنی 3 سال ملازمت جو ان کو مل رہی تھی، 3 سال اور مراد، انہوں نے اس کی قربانی دی ہے کہ نہیں چاہیے ہمیں۔ تو یہ اس طرح رشوت میں آنے والے ججز نہیں ہیں، تبھی تو انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے، تو اب یہ دباؤ میں بھی نہیں آئیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو وکٹ گری ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اب ظاہر ہے وہ ایکسٹینشن تو ملنی مشکل ہے، تو انہوں نے ایڈ ہاک ججز لانے کا فیصلہ کیا، اور نظر آتا ہے کہ ان کے ہم خیال ججز، اب وہ 4 ججز کے نام دیتے ہیں، اور ایک مشیر عالم صاحب جو کہ ان میں واحد کہا جا رہا ہے کہ بڑے زبردست جج کہہ سکتے ہیں، یا جو ایسے جج ان 4 میں جن کی رپیوٹ کچھ بہتر تھی یہ کہہ لیں، انہوں نے تو کہہ دیا کہ میں فلاحی کاموں کی طرف ہوں، میں نہیں آتا، تو وہ وکٹ تو پہلے گر گئی۔ اب باقی 3 کا کام بھی ڈاماڈول ہے، ایک سابق وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، وہ بھی مسئلہ، پھر یہ آ کر اس طرح بیٹھیں گے، کس طرح کام کریں گے، کیا ہوگا، دیگر ججز کی طرف سے کیا ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو ایک وکٹ تو پہلے گر گئی ہے، پھر ہائی کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار نے مسترد کر دیا، کراچی بار نے مسترد کر دیا، پشاور بار نے مسترد کر دیا، 7 ممبرز پاکستان بار کونسل انہوں نے مسترد کر دیا، وہ تحریک چلانے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ ایڈ ہاک ججز لگانے کا کہ قاضی صاحب ریٹائر بھی ہو جائیں تاکہ پھر بھی سپریم کورٹ میں کوئی مینوورنگ ہو سکے، یہ ہو سکے، وہ ہو سکے، وہ معاملہ اب کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔ وکلاء کسی بھی وقت ایک تحریک میں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور پھر شاید پیسہ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ بھی آپ دیکھیں معاملہ جو نظر آ رہا ہے، پہلی وکٹ گر گئی۔ فوج بلانے کا مسئلہ، چونکہ حکومت علی اعلان یہ بات کر رہی ہے، بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور چڑھائی کر رہے ہیں ججز پر، اور جو ان کے قریبی صحافی ہیں ان کی طرف سے کہلوایا جا رہا ہے کہ جو مرضی آپ کر لیں، کسی صورت بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے کسی بھی ادارے کو کہہ سکتی ہے، کسی بھی ادارے کو، اور اس میں فوج بھی شامل ہے۔ اس پر فواد چودھری صاحب سے ایئر کے پروگرام رپورٹرز میں سوال ہوا، انہوں نے کہا جی فوج بلانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو کام ہے جب جا کر کسی کو پکڑ کے لانا ہے، کچھ ایسا کرنا ہے، سیدھی سی بات ہے، سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانا چاہے تو کروا سکتی ہے، نہیں اگر الیکشن کمیشن کرتا تو وہ سیکرٹری کو کہیں گے کہ آپ براہ راست کریں، اور الیکشن کمیشن فارغ ہوگا، الیکشن کمشنر فارغ ہوں گے، اور دیکھتے ہیں آج ان کے اجلاس سے کیا چیز نکلتی ہے۔ بہرحال آج 18 کو ایک اجلاس بھی تھا الیکشن کمیشن کا عمل درآمد کے حوالے سے، تو اگر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم کرتے، کیونکہ ہم پہلے بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی 30 دن میں الیکشنز کروائیں، ہم نے نہیں کروائے، اور جب اتنے وقت میں الیکشنز کروائے نہیں کروائے تو کیا ہو گیا، اب بھی جس نے جو کرنا ہے کر لے، توہین دار لگتی ہے لگا لے، عمل ہی نہیں ہوگا، ایسی تیسی۔ لیکن فواد چودھری کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ تو دیا لیکن عمل درآمد نہیں کروایا، اور فیصلہ ان پلیس ہے، کبھی نہ کبھی اس فیصلے پر بات ہوگی کہ اس فیصلے پر کیوں نہیں عمل کیا گیا، اور سزائیں مل سکتی ہیں۔ فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں اب سپریم کورٹ نے خود عمل نہیں کروایا، اگر سپریم کورٹ عمل کروانا چاہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس نے عمل کروانا ہے تو وہ کروا سکتی ہے، اسی طرح کہ بھئی یہ لوگ فارغ ہیں، اچھا اس کے باوجود اگر نہیں کرتے آپ تو پھر تو آئین بند کر دیں، سپریم کورٹ کو تالا لگا دیں، پھر تو ختم ہے نا، پھر تو یہ ملک کیا، پھر یہاں تو ایک عجیب ہی ہے، کوئی بھی یہاں نظام ہی نہیں، سپریم کورٹ ہی نہیں ہے، عدالتیں ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ریاست کیا کس طرح کا وجود ہوگا۔ تو یہ بات انہوں نے کہی۔ اچھا اب یعنی بلا سکتے ہیں لیکن اس کی نوبت نہیں آئے گی، یہ فواد چودھری کا تھیسس ہے۔ اچھا 18 مہینے کی بات آپ سن لیجئے جناب۔ 18 مہینے کا معاملہ یہ ہے کہ فچ دنیا کی جو بڑی نیوز جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں، یعنی جو اکانومی کے حوالے سے، ممالک کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی کس طرف جا رہی ہے معیشت، اور ان کو مانا جاتا ہے، ممالک بھی، انویسٹرز بھی، دنیا کے مالیاتی ادارے ان ایجنسیز کو مانتے ہیں اور ان کی ریٹنگز پر، ان کی رپورٹس پر اپنے فیصلے مرتب کرتے ہیں۔ فچ ریٹنگ ایجنسی کہتی ہے کہ موجودہ حکومت 18 مہینے چلے گی، اس کے بعد ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ جائے گی اور وہ کچھ عرصہ چلے گی، اور عمران خان کی رہائی فی الحال مشکل ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس ملک میں کیا سرمایہ کاری آئے گی، کتنا عدم استحکام ہے کہ فچ کا کام یہ نہیں ہے
وہ اپنے مینڈیٹ سے باہر جا رہے ہیں. بھائی ایک ریٹنگ ایجنسی ہو, مالیاتی طور پر آپ نے بات کری, اکانومی بات کرنی ہے, آپ پالیٹکس میں کہاں گھس رہے ہیں. لیکن پاکستان ایسا ملک ہو گیا ہے کہ جو آتا ہے لات مارنا شروع کر دیتا ہے, جو آتا ہے وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کے غلامی میں جا چکے ہیں, ان کی کیا اوقات ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں تو پہلے آ گیا تھا موڈیز کی طرف سے کہ ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے, یہ فیصلے ان کو مشکل پڑیں گے. یہ موڈیز کہہ رہا ہے, فچ کہہ رہا ہے یہ حکومت ہی 18 مہینے دے گی. تو یہ بڑے ادارے ہیں, اسٹینڈرڈ پورز, موڈیز, فچ, یہ 3 بڑی ایجنسیاں ہیں دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز. تینوں کی طرف سے آپ دیکھ لیجئے پاکستان کے بارے میں کیا ہے. یہ تو حال ہے. تو کیا یہاں پر ملک میں ترقی ہونی ہے, کیا اسٹیبلٹی آنی ہے, کیا حالات ہو رہے ہیں. حکومت کی اپنی حرکتیں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہیں. تو جناب ایک طرف پی ٹی آئی رکین قومی اسمبلی کا پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک احتجاجی واک, پی ٹی آئی کے رکین پارلیمنٹ کے نعرے رہا کرو رہا کرو, عمران خان کو رہا کرو. اور دوسری طرف جسٹس سردار اسحاق خان کا عمران خان کی جیل ملاقاتوں میں رکاوٹ ڈالنے پر اڈیالہ جیل حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا اندیا. رکاوٹیں ڈالتے ہیں جی, ملنے نہیں دیتے, یہ ہے وہ ہے. تو اس پر اب آپ دیکھیے کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کی درخواست پر سماعت, عدالت نے درخواست پر سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی. عدالت کا مغوی کو بازیاب نہ کرانے پر اظہار ناراضگی. عدالت سے ڈی آئی جی آپریشنز نے مغوی کی بازیابی کے لیے مہلت کی استدعا کی. 40 دن ہو گئے, آپ کی کیا پروگرس ہے. عدالت نے کہا کہ جی آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے. اچھا, اس کے ساتھ جناب جو خبریں جس طرح سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور اس میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جی مخصوص نشستوں کیس قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا کیس ہے, اس لیے حکومت نے سارا کچھ قاضی فائز عیسیٰ پر چھوڑ رکھا تھا. جبکہ قاضی فائز عیسیٰ ضرورت سے زیادہ پر اعتماد ہو گئے تھے کہ میں سنبھال لوں گا, لیکن وہ سنبھال نہ سکے اسنات ملک کہ جی ان کا اپنا معاملہ ہے, یہ ہوگا, مخصوص نشستیں ہمیں دلوائیں گے قاضی صاحب, تو ہی ان کو ایکسٹینشن ملے گی, اپنا معاملہ ہے یہ کر لیں گے. اور قاضی صاحب اور کانفیڈنٹ تھے کہ ایسی کی تیسی جناب سارے ججز میں اپنے ساتھ ملا لوں گا. وہ کچھ بھی نہیں ہوا. حامد میر صاحب کہتے ہیں حکومت نے پچھلے 45 دن میں مقامی بینکوں سے 22% صرف 45 دن میں 22% شرح سود پر 32 کھرب 45 دن میں 32 کھرب روپے کا قرض لیا ہے. اس کا مطلب ہے حکومت نے اپنے اخراجات میں کمی نہیں کی بلکہ اضافہ کر دیا ہے. کیا عوام یہ جاننے کا حق نہیں رکھتے کہ یہ 22 کھرب روپے کہاں خرچ ہوئے اور ان میں سے عوام کو کیا ملا. یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں جی. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. اور دوسری طرف یہ حالات ہیں کہ حکومت کے بارے میں کمنٹس یہ ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں, مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, نون لیگ حکومت میں ہے, لیکن سسٹم میں نون لیگ ریلیونٹ ہے ہی نہیں. سارے لوگ آرمی چیف, چیف جسٹس پاکستان اور عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں. فواد چودھری, بات تو صحیح ہے کہ اس وقت پوری حکومت سارے جو ہیں یہ تو کسی بھی طرح سے کوئی ریلیونٹ نظر نہیں آ رہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.